بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز اپنے تمام طلباء و طالبات کو اردو قواعد کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم قواعد میں رودات نویسی پڑھیں گے۔ اسکرین پر آپ کو اوپر رودات نویسی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ رودات نویسی ہوتی کیا ہے۔ جس طرح انگریزی میں رپورٹنگ کی جاتی ہے کسی بھی منظر کی، اس طرح اردو میں اسے بیان کرنے کو رودات کہا جاتا ہے۔ رودات لکھنے کے رہنما اصول میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ ایک اچھی رودات جب لکھی جاتی ہے تو کون سے اصولوں پر چلتے ہوئے ہم ایک اچھی، بہتر اور عمدہ رودات تحریر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ، کسی تقریب، سفر، منظر، حادثے وغیرہ کا آنکھوں دیکھا حال، یعنی کہ آپ اگر کسی تقریب میں، کسی فنکشن میں خود تشریف لے گئے ہیں، یا پھر ایسا کوئی سفر جو آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں کیا ہے، چاہے وہ ریل کے ذریعے ہو، جہاز کے ذریعے ہو، یا پھر بس، کوچ یا کار کے ذریعے ہو، اس میں نظر آنے والے تمام مناظر کا آپ بیان کریں گے، یا پھر حادثے وغیرہ کا آنکھوں دیکھا حال۔ آپ راستے میں جاتے ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا حادثہ رونما آپ کے سامنے ہو رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کا جو آپ نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، اس سے بیان کرنے کو رودات کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ خود اپنی ان تمام سفر کی جو کیفیت ہے، کوئی تقریب ہے، کوئی حادثہ ہے، اس تمام کو جب آپ بیان کریں گے تو ایک بہتر رودات خود لکھ سکتے ہیں۔ الفاظ میں عمدگی اور حقیقی منظر کشی کرنا۔ اب آپ نے کسی تقریب کا حال بیان کرنا ہے، یا کسی سفر کو بیان کرنا ہے، یا پھر کسی حادثے کا اگر آپ نے رودات میں تذکرہ کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو آپ کے الفاظ میں عمدگی ہونی چاہیے۔ جو آپ کے جملے ہیں، الفاظ ہیں، وہ پختگی کی علامت ظاہر کر رہے ہوں، وہ اچھے الفاظ اور جملوں کا انتخاب کیا گیا ہو، اور جو منظر کشی آپ کر رہے ہیں اس کو پڑھنے والا پڑھنے کے بعد حقیقی تصور کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی منظر کو بیان کریں اور وہ مافوق الفطرت چیز ظاہر ہو رہی ہو، یعنی اس دنیا سے، اس حقیقت کی دنیا سے اس کا کہیں کوئی ربط اور تعلق ظاہر نہ ہو رہا ہو۔ یعنی سب سے پہلے الفاظ کی عمدگی ہو، بہترین جملوں کا انتخاب ہو، اور پھر جو آپ منظر کشی بیان کر رہے ہیں، جو پس منظر اس کا بیان کر رہے ہیں، اس میں بھی حقیقت کا رنگ جھلکتا ہوا نظر آنا ضروری ہے۔ عمدہ تخیل اور گہرا مشاہدہ۔ آپ جس چیز کے بارے میں رودات تحریر کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک انتہائی بہترین چیز ہے تخیل اور گہرا مشاہدہ۔ یعنی اس وقت جب آپ کسی تقریب میں تھے، آپ کسی سفر پر تھے، یا کوئی ایسا منظر جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کا مشاہدہ کتنا وسیع تھا، آپ اس کو کتنی گہرائی سے نوٹ کر رہے تھے، ہر چیز پر آپ کی نظر کی گرفت کتنی مضبوط تھی، آپ کتنے عمدہ خیالات کے ساتھ اس چیز کو منتقل کر سکتے ہیں اپنے صفحے پر۔
تو یہ تمام چیزیں ایک بہترین رودات لکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ واقعات کا فطری ترتیب سے بیان کرنا۔ دیکھیے، یہ بھی ایک انتہائی اہم نکتہ ہے کہ جب آپ کوئی رودات تحریر کرنے لگیں، اس وقت جو آپ واقعات بیان کر رہے ہوں اس کا فطرت کے ساتھ، حقیقت سے تعلق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وہ تمام بیان کردہ چیزیں ایک جھوٹ پر مبنی تحریر نظر آ رہی ہوں، اس میں فطری اور حقیقی رنگ نظر آئے۔ یعنی ترتیب وار بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ نے شروع سے لے کر کسی تقریب کا اگر حال اس میں بیان کرنا ہے تو آپ وہاں پہنچنے کے بعد سے اس کو لکھنا شروع کریں گے، یعنی ترتیب وار، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اسے بیان کریں گے۔ واقعات کی جزیات نگاری سے منظر کشی کرنا۔ اب آپ نے وہاں جو مناظر دیکھے اسے ترتیب کے ساتھ تو بیان کریں گے، مگر جو واقعات وہاں ہوئے، جو منظر آپ نے وہاں دیکھے، اس کے ہر جزو کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی آپ اپنی روداد نویسی کے اندر تحریر کرتے چلے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو آپ نے وہاں منظر دیکھے ان منظر کو بھی، تمام ان مناظر کو بھی آپ ترتیب کے ساتھ تحریر میں لاتے چلے جائیں گے۔ ذاتی تاثرات اور اجتماعی رائے کا جداگانہ اظہار۔ دیکھیں، ہمیشہ سے یہ انسانی فطرت رہی ہے کہ میری پسند الگ ہو سکتی ہے بنسبت کسی دوسرے کے، اسی طرح کسی دوسرے کی پسند مجھ سے جداگانہ اور الگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کے جو ذاتی تاثرات ہیں کسی بھی بارے میں، کسی تقریب کے بارے میں، کسی سفر کے بارے میں، کسی منظر کے بارے میں، ہو سکتا ہے آپ کی ذاتی رائے بالکل مختلف ہو اور باقی لوگوں کی جو اجتماعی رائے ہے وہ الگ ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو ان دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک رودات تحریر کرنی ہوگی، یعنی ذاتیات اور پھر اجتماع، مکمل وہاں پہ جو لوگ تھے ان کی رائے کو بھی آپ الگ سے بیان کریں گے۔ دور رس اثرات کا مدلل بیان، یعنی کہ جب ہم کوئی رودات تحریر کریں، کوئی منظر کشی، کسی تقریب کو بیان کریں، کسی حادثے کو بیان کریں، تو ہمیں ضرور اس میں اس کے دور رس اثرات کو بھی بیان کرنا چاہیے کہ اس حادثے کے 2 سال بعد، 1 سال بعد، 6 مہینے بعد کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی پر، یا کوئی ایسی تقریب جس میں آپ نے شرکت کی، اس تقریب کے آپ کے اس ادارے پر کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ آج اگر یہ تقریب ہوئی، چند دن بعد کہ کس طرح کے اثرات اس پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کو میں آسان الفاظ میں ایسے سمجھا سکتی ہوں کہ آپ کے اسکول میں آپ کا رزلٹ ڈے ہے، اور رزلٹ ڈے پر آپ ایک رودات تحریر کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے اس رزلٹ ڈے پر جو چیز منظر کشی کے ذریعے دیکھی، آپ اس کو تحریر میں لا رہے ہیں، مگر وہ بچے جو فیل ہوئے ہیں، جن کا رزلٹ اور نتیجہ اچھا نہیں آیا، ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے فیل ہونے کے بعد۔ تو ان دونوں چیزوں کو بھی آپ ضرور تحریر میں لانے کی کوشش کریں گے جب آپ کوئی بھی تحریر لکھنے بیٹھے ہوں، کہ وہ ابھی، کل اور آگے کس طرح مؤثر اور کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، یا اس تحریر کے اثرات اس چیز پر کس طرح مثبت یا منفی ہو سکتے ہیں۔ بھرپور اور با مقصد اختتام۔
جب بھی آپ کوئی تحریر لکھنے بیٹھیں تو اس بات کا انتہائی لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ جو آپ کی تحریر ہے وہ بھرپور انداز سے لکھی گئی ہو اور اس کا جو اختتام ہے وہ بامقصد ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے شروع سے لے کے جو بھی تحریر لکھی اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، بے مقصد تحریر ہو۔ آپ کی اس تحریر کا ایک مقصد ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا جب اس تحریر کو پڑھے تو وہ اس سے دلچسپی سے پڑھتے ہوئے مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہیں کہ 2 4 6 جملے پڑھنے کے بعد پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار ہو جائے اور تحریر کو ادھورا چھوڑ دیا جائے۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی تحریر لکھی جائے اس میں ایک مقصد ہونا چاہیے اور بھرپور انداز میں ایسی تحریر ہو، جملوں کی خوبصورتی، الفاظ کا بہترین چناؤ اور اختتام اس مؤثر انداز سے کیا گیا ہو کہ پڑھنے والا مجبور ہو جائے اس تحریر کو مکمل کرنے کے لیے۔ اس صفحے پر آخری نقطہ 1.5 صفحہ فل A4 شیٹ کا لکھا ہونا لازمی ہوتا ہے کیونکہ 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ آپ سب طلباء و طالبات اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کا جو یہ سوال رودات نویسی کے حوالے سے امتحان میں آتا ہے اس میں آپ کو 1.5 صفحہ ضرور لکھنا ہے۔ جو آپ کی A4 کمپیوٹر شیٹ ہوتی ہے اس صفحے کو آپ نے ہر حال میں مکمل کرنا ہے۔ اس میں بہترین منظر کشی، بہترین جملوں کا انتخاب، ہر وہ چیز جو مندرجہ بالا نکات کی صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان تمام چیزوں کو آپ نظر میں رکھتے ہوئے اس 15 نمبر کے سوال کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، تب ہی آپ ایک بہترین رودات لکھ پائیں گے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے مشترکہ نکات بیان کر رہی ہوں۔ ایک ایسی تقریب کے کہ کہیں کسی ادارے میں بھی اگر اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے تو تقریباً مشترک ہوتی ہیں۔ ہر چیز کے وہ مناظر یا وہ چیزیں جو ترتیب وار وہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تعلیمی ادارے کے زیر اہتمام منعقد تقریب کی رودات کے مشترکہ نکات۔ ادارے کی شاندار روایت کا بیان کرنا۔ اچھا آپ کو دیکھیں ایک عنوان دیا گیا ہے جس میں آپ نے اپنے تعلیمی ادارے، اپنے اسکول کے اندر منعقد ہونے والی ایک تقریب کا حال بیان کرنا ہے۔ اب آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ادارے کی شاندار روایات کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنے اسکول یا جس ادارے سے آپ کا تعلق ہے آپ اس کی شان میں، اس کی تعریف میں چند کلمات کی ادائیگی ضرور کریں گے۔ اس کے بعد اس سال انعامات کا اعلان، وقت، تاریخ اور پھر مقام، یعنی اس سے اگلا قدم کیا ہونا چاہیے آپ کا اس رودات کے اندر کہ اس سال جو آپ کے ادارے یا اسکول میں تقسیم انعامات کی تقریب منعقد ہونے جا رہی ہے، کس وقت پر ہو رہی ہے، تاریخ کون سی ہے اور پھر اس کا مقام یا جگہ کون سی ہے جہاں یہ پروگرام آپ کا ہونے جا رہا ہے۔ طلبہ اور اساتذہ میں جوش و خروش، یہ نکتہ انتہائی اہم ہے اور سمجھنے کے قابل ہے کہ جب بھی کوئی پروگرام آپ کے ادارے یا اسکول میں منعقد ہونے جا رہا ہوتا ہے تو طلبہ کے اندر انتہائی جوش و خروش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، خوشی کی کیفیت ہوتی ہے اور اسی طرح
اساتذہ جو آپ کی تیاری کروا رہے ہوتے ہیں وہ بھی جوش و خروش کے ساتھ آپ کی تیاری کرواتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے رودات نویسی تحریر کرنے کا، جس میں آپ ان تیاریوں کے بارے میں بھی ضرور بیان کریں گے کہ طلبہ اور اساتذہ کتنے پرجوش تھے، کس طرح انہوں نے ان تقاریب کو 15 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے کس طرح سے تیاریوں میں صرف کیا۔ طلبہ میں جذبہ مسابقت یا کمپٹیشن کا بیان۔ اس کے بعد اس سے اگلا قدم ہے کہ آپ نے اپنے ادارے میں، اپنے اسکول میں بچوں کے درمیان کس طرح کے کمپٹیشن کو دیکھا، آپ اس کو بیان کریں گے۔ ہر بچہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وہ اسٹوڈنٹ، وہ طالب علم جو چاہتا ہے کہ میں حصہ لوں اس پروگرام میں، اس تقریب میں، ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر نتیجہ لا کے دکھایا جائے یا بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا جائے۔ پیشگی تیاریوں کا آغاز، ریہرسل اور مشق کا عمل مسلسل۔ اب پہلے بھی میں آپ کو سمجھا چکی کہ کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی ایسی تقریب جو کسی ادارے میں منعقد کی جاتی ہے وہ آج ہونی ہے تو آج کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، بلکہ ہر اس پروگرام کی تیاری کو کم از کم 1 ہفتہ، 15 دن یا مہینہ بھی درکار ہوتا ہے۔ کب سے آپ کی تقریب کی تیاریاں شروع تھیں، آپ اس میں یہ ضرور تحریر کریں گے کہ ہم نے تیاریوں کا آغاز کب سے شروع کیا، کیسے ریہرسل ہوتی رہی، بار بار ہم اس کی تیاری کرتے رہے، اور وہ مشق یا اس چیز کو دہرانے سے تمام طلباء و طالبات نے کس طرح اس چیز میں ایک ہنر اور مشق کی کیفیت میں آنے کے بعد مکمل پختگی حاصل کر لی تاکہ وہ وہاں پر پرفارم بہت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ بروز تقریب ادارے کی سجاوٹ اور صفائی، بینرز، جھنڈے، گملے، یہ چیز بھی بہت قابل فخر ہوتی ہے جب کسی ادارے میں، کسی اسکول میں کوئی تقریب یا پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہوتا ہے۔ نہ صرف اساتذہ، ہیڈ ماسٹر، بلکہ مینجمنٹ اور تمام طلباء و طالبات مل کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ادارہ یا وہ جگہ جہاں پر یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے سجایا جائے، اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے، اس ایونٹ کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے بینرز بھی لگائے جاتے ہیں، جھنڈے آویزاں کیے جاتے ہیں، اور مہمانوں کی جو آنے کی جگہ ہوتی ہے یا اسٹیج وغیرہ پر کس طرح سے گملے اور پھول وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی ایک رودات لکھتے ہوئے آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی۔ وقت مقرر سے پہلے ہال کا بھر جانا، بعد میں آنے والوں کو کھڑے ہونے کی زحمت۔ دیکھیں ہمارے ہاں ہمیشہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو کارڈ بھیجے جاتے ہیں، تقریب میں مدعو کیے جاتے ہیں، مہمان ہمیشہ ان مہمانوں کے ساتھ یا تو 2 سے 4 لوگ تشریف لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے باقی لوگ جو آنے ہوتے ہیں ان کے لیے کرسیاں باقی نہیں رہتی، اور پھر جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی آپ ضرور اس طرح سے قلم بند کرنے کی کوشش کریں کہ وقت مقرر سے پہلے ہی ہال کس طرح سے بھر گیا، اور پھر بعد میں جو آنے والے مہمان تھے ان کے لیے کرسیاں نہیں تھیں، جس وجہ سے ان کو کھڑے ہونے کی زحمت سے دوچار ہونا پڑا۔ مہمان خصوصی کی آمد اور پراتفاق استقبال، یہاں
وہ مہمان خصوصی جس کو خاص طور پر انتظامیہ نے مدعو کیا تھا، جنہیں اس پروگرام کے لیے خاص طور پہ دعوت نامہ بھیجا گیا تھا، جب مہمان خصوصی کی آمد ہوئی ادارے کے اندر تو کس جوش اور پرتپاک طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا، ان کے لیے اسٹوڈنٹس نے تالیاں بجائیں، ان کے لیے پھول نچھاور کیے گئے، ان کے لیے کس طرح سے وہ راہداری جہاں سے ان کو آنا تھا اس کو سجایا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں بھی آپ کی اس رودات کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسٹیج سیکرٹری کی ڈائس پر آمد اور تقریب کا آغاز، تلاوت قرآن پاک اور پھر نعت خوانی۔ کوئی بھی ایسا پروگرام جو کسی ادارے میں منعقد کیا جاتا ہے، ہمیشہ وہاں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض کوئی نہ کوئی انجام دے رہا ہوتا ہے، اور وہی اسٹیج سیکرٹری ڈائس پر آتے ہیں اور پھر تقریب کا ایک باقاعدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا جاتا ہے اور نعت خوانی بھی پیش کی جاتی ہے۔ اسٹیج سیکرٹری کا تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہنا، تلاوت قرآن پاک اور پھر نعت خوانی کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ تمام مہمانوں کو خوش آمدید یا ویلکم ضرور کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ترتیب وار مراحل میں پروگرام کا اختتام پذیر ہونا، یعنی اس پوری مشترکہ نکات کی جو فہرست آپ کے سامنے بیان کی گئی، شروع سے لے کر اس پروگرام کے اختتام تک آپ کو ہر وہ چیز اپنی نظر میں رکھنی ہے، اور پھر ترتیب وار جب آپ ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک رودات تحریر کریں گے تو وہ پر اثر اور بہترین رودات بن کر ایک صفحے پر منتقل ہو سکے گی۔ اس وقت آپ کے سامنے تحریری کام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کے سامنے رودات نویسی کے چند اہم نکات بیان کیے، اور پھر کسی بھی ادارے میں منعقد ہونے والی ایک رودات کے ترتیب وار مراحل کو بھی آپ کے سامنے میں نے سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کی۔ اب یہ مشق آپ کے سامنے ہے، یہاں پر 2 نکات آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو 2 رودات تحریر کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے تعلیمی ادارے میں منعقد کھیلوں کے سالانہ مقابلے اور تقسیم انعامات پر رودات تحریر کریں۔ اب پچھلی تمام وضاحتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ اپنے تعلیمی ادارے میں جب سالانہ کھیلوں کے مقابلے ہوئے تھے اور وہاں جب انعام تقسیم کیے گئے تھے، اس کو آپ مرحلے وار اور ترتیب وار اسی طرح سے بیان کریں گے کہ آپ نے کیسے دیکھا پروگرام کا آغاز ہوا اور اختتام تک کس طرح سے وہ تمام چیزیں ترتیب وار ہوتی چلی گئیں، اسے آپ ایک بہترین رودات میں تحریر کیجیے گا۔ اس کے بعد اسکول میں منعقد محفل میلاد پر رودات تحریر کریں۔ یہاں بھی آپ کو اسکول میں منعقد محفل میلاد کا عنوان دیا گیا ہے، جس پر آپ کو ایک رودات تحریر کرنی ہے۔ کس طرح جب آپ کے اسکول میں میلاد کی محفل کا اہتمام ہونا ہوتا ہے تو 15 دن یا 1 مہینے پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر آپ کس طرح ان تیاریوں میں حصہ لیتے ہیں، جب آغاز ہوتا ہے اس محفل کا کس طرح آپ کی اسٹیج تیار کی جاتی ہے، وہ تمام چیزیں، وہ پس منظر آپ اس رودات میں تحریر کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات سے
کہ بہترین طریقے سے عمدگی کے ساتھ رودات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے آپ، اور ضرور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ کی رودات کم از کم آپ کے جو فل اسکیپ کے صفحات ہیں 1.5 صفحے میں مکمل ہو۔